کہ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ڈاکٹر آفتاب کی کوالیفیکیشن بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے کوالیفائڈ یہ ٹیچرز ہیں، کوالیفیکیشن بیک گراؤنڈ ان کی کتنی اچھی ہے۔ تو انہوں نے نیٹ 2 بار، سیٹ 1، جے آر ایف انہوں نے کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ایم فل کیا ہے، 5 بکس ان کی پبلش ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ ایک نیشنل جرنل بھی ہے ان کا، 20 انٹرنیشنل پیپرز اور اس کے علاوہ 60 سے زیادہ کانفرنسز۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کوالیفیکیشن کتنی اچھی ہے۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں پولیس کی لاٹھیاں برسی اور آپ کو کیوں سڑکوں پہ آنا پڑا اتنی اچھی کوالیفیکیشن ہونے کے باوجود بھی؟ تو پھر ہماری ڈیلیگیشن ایل جی صاحب سے ملی سری نگر راج بھون میں، تو سننے میں آیا اس ٹائم ہمارے ایل جی صاحب کے آنکھوں میں آنسو آئے جب اس نے سنا کہ جموں اینڈ کشمیر کا یوتھ جو پڑھا لکھا یوتھ ہے، ٹیچرس ہے، رہبر کھیل ٹیچرس ہے اور اتنا کنٹریبیوشن ہے سپورٹس میں، وہ 4000 تنخواہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر آفتاب، آپ سے جاننا چاہوں گا، اتنی زیادہ کوالیفیکیشن، اتنی ڈگریز، اتنے جرنلز، اتنی بکس، انٹرنیشنل کانفرنسز، افسوس ہو رہا ہے آج؟ تو جب یہ اسکیم آئی، یہ اسکیم ہم لوگوں نے گھر سے نہیں نکالی ہے سر، بیوروکریٹس نے اس اسکیم کو بنایا۔ یا تو وہ ان کو گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا گراؤنڈ پہ، اگر اب ایسی اسکیمز نکالیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا گراؤنڈ پہ، یا تو وہ پریپیئر نہیں ہوتے اس چیز کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے ایسی اسکیم نکالی ہے تو اس کو پھر فیس بھی کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ ہم نے ڈگریاں اسی فیلڈ میں کی ہیں۔ کتنی دیر سے میں نے 2-2.5 سال پولیس میں کام کیا سر۔ کتنی سیلری تھی آپ کی وہاں؟ میری 35,000 سیلری تھی سر۔ اور یہاں کتنی سیلری؟ یہاں 4,000 سیلری ہے سر۔ اور اٹ از ویری انفارچونیٹ، ایک لیکچرر کی جگہ میں کام کر رہا ہوں، 5 کلاسز میں دیتا ہوں، یہ سارا میرا فیئر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے 4 سال اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے کہ میرا مطلب میں اپنی فیملی کو فیڈ نہیں کر پا رہا ہوں، یا ابھی میں شادی کرنے سے بھی ڈرتا ہوں۔ 7 دن کے اندر ہم کریں گے، لیکن ایل جی صاحب سے جب یہ ہمیں آشواسن ملا تو ہم نے پروٹیسٹ کال آف کیا اس ٹائم، تو پھر اپنے گھر چلے گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو سر مطلب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، ہمارا جو ایل جی صاحب ہے، جو وہ کمٹمنٹ کرتا ہے، وہ آج اس پہ کچھ مطلب ویلیو ہی نہیں ہے اس کی کمٹمنٹ کا سر۔ جی تو ڈاکٹر آفتاب، ایک بار ذرا اپنی کوالیفیکیشن دوبارہ دہرائیں۔ جی، میں نے بی پیڈ کیا ہے، ایم پیڈ کیا ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، نیٹ 2 ٹائمز کیا ہے، سیٹ کیا ہے، جے آر ایف کیا ہے، اور پیپرز پبلیکیشن کے بارے میں تو آپ نے ابھی بتا دیا سر، بکس وغیرہ کے بارے میں۔ کتنی بکس لکھی ہیں آپ نے؟ میں نے 5 بکس لکھی ہے، اور ہیلتھ ایجوکیشن فار چلڈرنز وہ نیشنل ایوارڈ کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی سر۔ نیوز نو دیکھنے والے سبھی درشکوں کا سواگت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسپاٹ لائٹ، میں ہوں فہیم۔ چند روز پہلے رہبر خیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے لوگ جو ہیں وہ امن احتجاج کر رہے تھے اور اچانک پولیس کی لاٹھیاں جو ہے وہ ان پہ برستی ہیں۔ 2600 کے آس پاس، بلکہ 2600 سے زیادہ رہبر خیل ٹیچرز جو ہے وہ اس وقت جموں کشمیر میں کام کر رہے ہیں، جو ایک پالیسی کے تحت جو ہے وہ لگائے گئے تھے۔ اور جب سے ان کی پالیسی بنی ہے، جب سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تقریباً 4 سال سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور چاہے کووڈ کی ڈیوٹی ہو یا اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جتنی بھی اسکیمز آتی ہیں، جیسے ہم ابھی جو گورنمنٹ کی ایک بیک ٹو ولیجز ہوا تھا، بیک ٹو ولیجز کے جتنے بھی فیزز ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن دی ہے۔ اس کے علاوہ سرکار کو جہاں جہاں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں، بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ، ایجوکیٹڈ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ہیں محمد اشرف بٹ، جو کہ چیف اسپوکس پرسن ہیں رہبر خیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر آفتاب جان، جو کہ اسپوکس پرسن ہے رہبر خیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ڈاکٹر آفتاب کی کوالیفیکیشن بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے کوالیفائڈ یہ ٹیچرز ہیں، کوالیفیکیشن بیک گراؤنڈ ان کی کتنی اچھی ہے۔ تو انہوں نے نیٹ 2 بار،
सेट 1 JRF इन्होंने किया है, PhD की है, MPhil किया है, 5 बुक्स इनकी पब्लिश हो चुकी हैं, इसके अलावा एक नेशनल जर्नल भी है इनका, 20 इंटरनेशनल पेपर्स और इसके अलावा 60 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी क्वालिफ़िकेशन कितनी अच्छी है। फिर इसके अलावा मेरे साथ मोहम्मद अशरफ भट्ट जो बैठे हैं, ये डबल PG इन्होंने किया है, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है और कश्मीर यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा BPEd MPEd जो इनकी अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट्स माने जाते हैं, वो भी इनकी क्वालिफिकेशन है और दोनों इस वक्त हायर सेकेंडरी में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, बल्कि 2670 जो रहबर खेल टीचर्स इस वक्त काम कर रहे हैं और इन्होंने हमें राब्ता किया और कहा कि हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाए। सबसे पहले जो है मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट जो है इनसे बात करूंगा। अशरफ साहब, क्या मसला है, क्यों पुलिस की लाठियां बरसी और आपको क्यों सड़कों पे आना पड़ा इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी? पहले आप का थैंक यू सो मच कि आपने हम यहाँ पे आए और आप कोशिश करते हो कि हमारा जो मुद्दा है, जो नोबल काज है, तो ये लोगों तक पहुँचे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके लिए आपका शुक्रिया सर। हम रहबर खेल टीचर्स हैं, पिछले ऑलमोस्ट 20 दिन होने वाले हैं, अब सड़कों पे है। नया साल भी हमने सड़कों पे ही मनाया है। तो जिसके दावा करते हैं नया जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे, जैसे आपने खुद यहाँ पे बोला, कितनी मतलब हमारे इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है इसमें, जैसे आपने खुद ने बोला PhD है। तो नया साल भी हमने सड़कों से ही मनाया है। हम 2017 में जब PDP BJP गवर्नमेंट थी, तो तब एक कैबिनेट डिसीजन आई जो कैबिनेट से अप्रूव हुए, पास हुए हैं। तो 2017 में पॉलिसी आई, 2019 में हमारी ज्वाइनिंग हो गई है। तब हमारी जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रोल था सत्यापाल मलिक जी साहब, और तब से सिलसिला चल रहा था। तो अचानक क्या हुआ, हम एक संघर्ष कर रहे थे, हम एक लड़ाई कर रहे थे क्या एक अच्छे से पीसफुली हम अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। जितने हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिसीज़ है, सबसे बड़ी पॉलिसी अगर हम बात करेंगे रहबर तालीम में ऑलमोस्ट 50,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला। तो उसी पैटर्न पे आया रहबर खेल। तो हमारा ये कहना था कि जो हमारा प्रोबेशन पीरियड वो सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिसकी हमारी डिमांड थी वो 5 साल होनी चाहिए। तो लेकिन बदकिस्मती से मई 2022 में एक मेमो आता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहती है मेमो है। LG साहब ने कहा कि मैं ये डस्टबिन में फेंकता हूँ, लेकिन वो मेमो ही है हमारे लिए, तो वो सैलाब है। तो हमने मई में हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है त्रिकुटा नगर जम्मू से, हम BJP ऑफिस के सामने। तो फिर हमारी डेलीगेशन LG साहब से मिली श्रीनगर राजभवन में। तो सुनने में आया उस टाइम हमारे LG साहब के आंखों में आंसू आए जब उसने सुना कि जम्मू एंड कश्मीर का यूथ, जो पढ़ा लिखा यूथ है, टीचर्स है, रहबर खेल टीचर्स है, और इतना कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स में, वो 4000 तनख्वाह लेते हैं। फिर हमारी डेलीगेशन से जब बात हुई, LG साहब ने बोला नहीं, ये मैं डस्टबिन में फेंकता हुआ ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई मेमो है नहीं। उस ऑर्डर में है क्या, उस मेमो में है क्या? उस मेमो में पहला पॉइंट है कि इन सब की वेरिफिकेशन हो जाएगी दोबारा। हम उसके खिलाफ नहीं है, दोबारा नहीं, आप 10 बार वेरिफिकेशन करो, आप करो, हम उसके साथ है। और दूसरा पॉइंट इसमें कि आपकी सैलरी जो है वो हम इंक्रीज़ करते हैं, हाइक करते हैं, 50% करते हैं। यानी अगर हम 4000 लेते हैं तो गवर्नमेंट हमें और 2000 देती है, यानी हम पहुँचते हैं 6000 पे। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, आप पूरा सुनना, हमारी एज़ पर द पॉलिसी जो हमारी पोस्ट है वो ऑलरेडी फ्रीज्ड है, और उस पॉलिसी में लिख के है कि तब तक कोई पोस्ट नहीं निकलेगा जब तक लास्ट, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बात लास्ट, जब तक लास्ट रहबरी खेल यहाँ पे परमानेंट नहीं हो जाएगा, रेगुलर नहीं हो जाएगा। लेकिन ये जो मेमो निकलता है पॉइंट नंबर 3, उसमें क्या है, ये सारे पोस्ट्स डिफ्रीज हो जाएंगे। ये पोस्ट्स जो फ्रीज्ड पोस्ट्स है वो डिफ्रीज हो जाएंगे, और हम JKSSB को हम रेफ़र कर रहे हैं। तो उससे ये तकलीफ़ की बात है, क्योंकि जब हमारे पोस्ट जो हमारे लिए पोस्ट है उनके डिफ्रीज़ करेंगे, SSB को दे देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, किस पोजीशन पे जाएंगे, किस पोस्ट पे हम काम करेंगे? डॉक्टर आप साहब, आप जानना चाहूँगा, इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन, इतनी डिग्रीज़, इतने जर्नल्स, इतनी बुक्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, अफसोस हो रहा है आज?
پہلے تو افسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جب آپ کو یہاں پتہ ہوتا ہے سر، یہ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک انسان کو ایک ہی بار چانس ملتا ہے کسی گورنمنٹ جاب میں جانے کے لیے۔ اس سے پہلے میں پولیس میں جاب کرتا تھا سر، تو پولیس میں جب میرا جاب چل رہا تھا، اچھا خاصا جاب چل رہا تھا، تو جب یہ اسکیم آئی، یہ اسکیم ہم لوگوں نے گھر سے نہیں نکالی ہے سر، بیوروکریٹس نے اس اسکیم کو بنایا۔ یا تو وہ ان کو گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا گراؤنڈ پہ، اگر اب ایسی اسکیمز نکالیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا گراؤنڈ پہ، یا تو وہ پریپیئر نہیں ہوتے اس چیز کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے ایسی اسکیم نکالی ہے تو اس کو پھر فیس بھی کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ ہم نے جب یہ اسکیم آئی، ہم نے اسی حساب سے اپنے فارم لگائے اور اس اسکیم میں آئے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم نے ڈگریاں اسی فیلڈ میں کی ہیں۔ کتنی دیر سے کام کر رہے تھے؟ میں نے 2-2.5 سال پولیس میں کام کیا تو سر۔ کتنی سیلری تھی آپ کی وہاں؟ میری 35,000 سیلری تھی سر۔ اور یہاں کتنی سیلری ہے؟ یہاں 4,000 سیلری ہے سر۔ اور اٹ از ویری انفارچونیٹ، ایک لیکچرر کی جگہ میں کام کر رہا ہوں، 5 کلاسز میں دیتا ہوں، یہ سارا میرا فیئر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے 4 سال اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے کہ میرا مطلب میں اپنی فیملی کو فیڈ نہیں کر پا رہا ہوں، یا ابھی میں شادی کرنے سے بھی ڈرتا ہوں، کیونکہ میری ایج 32 تک پہنچ گئی ہے۔ سوچتا ہوں کہ اگر میں شادی کروں، جب میں اپنے پیرنٹس کو کچھ نہیں دے پا رہا ہوں، تو اپنے جو مطلب جب شادی ہوگی تو اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ ابھی میں ڈپینڈ ہوں پیرنٹس پہ، انہوں نے بھی کبھی نہیں بولا ہے کہ آپ یہ کرو۔ تو سوچا تھا کہ 5 سال گزریں گے تو 5 سال کے بعد افسوس نہیں ہے، 5 سال کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ایز پر پالیسی۔ لیکن یہاں تو یہ اس چیز پہ لگے ہیں کہ جو پچھلی سرکاروں نے کوئی بھی اسکیم یا کوئی بھی کچھ پالیسی نکالی ہو، اس کو چھیڑ چھاڑ کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہم جب اس فیلڈ میں آئے تو ہم یہ سوچ کر آئے تھے کہ ایز پر پالیسی ہمیں 7 سال کے بعد پرمٹ کیا جائے گا، لیکن 7 سال اس کے بعد ہم نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی ان کے سامنے کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا ہے، ہم بھی گھر والے ہیں، ہماری بھی فیملی ہے، سب آدھوں کی تو شادی ہو چکی ہے، ان کے بال بچے ہیں، جیسے ان کے بال بچے ویسے ہمارے ٹیچرز کے بھی بال بچے ہیں۔ تو ہم یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ایک تو ہمارا پروویشن جو باقی جو رہبر اسکیمز ہے ان کے جیسا کیا جائے 5 سال، اور سیلری میں بھی تھوڑی اگر سرکار چاہے تو انکریز کر سکتی ہے۔ تو جیسے میرے ساتھی نے بولا کہ جب ہمارا پروٹیسٹ چلا، ایل جی صاحب نے بھی مانا کہ ہاں یہ تو جینوئن ڈیمانڈس ہیں، یہ تو فلفل ہونی چاہیے، 7 دن کے اندر ہم کریں گے۔ لیکن ایل جی صاحب سے جب یہ ہمیں آشواسن ملا تو ہم نے پروٹیسٹ کال آف کیا اس ٹائم، تو پھر اپنے گھر چلے گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو سر مطلب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، ہمارا جو ایل جی صاحب ہے، جو وہ کمٹمنٹ کرتا ہے، وہ آج اس پہ کچھ مطلب ویلیو ہی نہیں ہے اس کی کمٹمنٹ کا سر۔ جو انہوں نے اس ٹائم بولا تھا کہ یہ جو میمو ہے اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینکیں گے جب تک یہ میرے پاس پہنچے گا، آج کیسے کام ہو رہا ہے اس پہ؟ آج کیسے ہماری پالیسی کو چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا سر، پیسفلی ہم بیٹھے تھے 16 دن سے، ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے کوئی ایک بندہ نہیں آیا، کوئی ہماری جو ہماری ایسوسیشن ہے جو ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا کہ آپ کی کیا ڈیمانڈس ہیں۔ ٹیچر سڑکوں پر ہے، آپ دیکھیں کسی دنیا میں کسی بھی جگہ آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ ٹیچروں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ ہماری لیڈیز جو فیمیل ٹیچر ہے ان کو میل پولیس والوں نے گھسیٹا پرسوں۔ کتنی فیمیلز ہیں آپ کے ساتھ؟ سر 200-400 فیمیلز ہیں ہمارے ساتھ جی۔ تو ڈاکٹر آفتاب، ایک بار ذرا اپنی کوالیفیکیشن دوبارہ دہرائیں۔ جی، میں نے بی پیڈ کیا ہے، ایم پیڈ کیا ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، نیٹ 2 ٹائمز کیا ہے، سیٹ کیا ہے، جے آر ایف کیا ہے، اور پیپرز پبلیکیشن کے بارے میں تو آپ نے ابھی بتا دیا سر، بکس وغیرہ کے بارے میں۔ کتنی بکس لکھی ہیں آپ نے؟ میں نے 5 بکس لکھی ہے، اور ہیلتھ ایجوکیشن فار چلڈرنز وہ نیشنل ایوارڈ کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی سر۔ تو آج آپ جس مقام پہ ہو، اب 2 ایشوز آپ کے جو میں سمجھ پا رہا ہوں، ایک ایشو آپ کا ہے آپ کی ریگولرائزیشن کو لے کر جو آپ کی اسکیم ہے، جی، اس میں جو آپ کا پروبیشن ٹائم ہے، آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ باقی اسکیمز جیسی ہیں وہ پروبیشن ٹائم ویسا ہی رہنا۔ جی جی۔ دوسرا، آپ کو یہ انسیکیورٹی ہے کہ اگر آپ کی جو پوسٹس ہیں ان کو فریز نہیں کیا جاتا ہے تو آپ کی جو آپ کا
جو آپ کو شیئر ملنا چاہیے تھا وہ ہو سکتا ہے کہ اوپن ہو جائے اور باقی لوگ اس میں آ جائیں اور آپ لوگ ریگولرائز نہیں ہوں گے. ہاں سر. کیا یہی دو ایشوز ہیں؟ جی سر, اس کے بارے میں سر میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے یوتھ سٹیزن سپورٹس, یہ بہت چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے سر. اس ٹائم آج ہمیں 4 سال ہو گئے سر. اس ٹائم ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 600 ویکنسیاں خالی ہو گئی ہے. 600 ویکنسیز جب سے ہماری جو یہ فریز کا مسئلہ آ گیا تب سے لے کر آج تک 600 پوسٹ خالی ہو گئی ہے. ابھی اگر ہم مان کے چلیں 7 سال تک 1000 پوسٹ خالی ہوں گی. اگر یہ 1000 بھی یہ ایڈورٹائز کریں گے, یہ SSRB کو ریفر کریں گے, تو ہمارے لیے کیا بچا؟ ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر نکلنا چاہیے کہ آپ کے جو 2670 پوسٹ ہے وہ تو سیف ہے, ان کو ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا رہی ہے. ہم نئی کریشن کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. اگر یہ نئی کریشن کریں گے, اسکولوں کو نئے پوسٹ کریٹ کریں گے, اس کے ساتھ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہماری جو 2670 جو ایز پر ہماری پالیسی ہے تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے, کیونکہ یہ ایک تو ہماری پالیسی کے خلاف بھی ہے. اگر امینڈمنٹ کرنا ہے سر وہ تو پروویژن میں کریے. ہمارے ساتھ ہم نے اتنا ظلم سہا ہے. 4 سال ہم نے سب کچھ دیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کو, میگر اماؤنٹ پہ ہم نے کام کیا ہے. آج 4-5 سال کے بعد آدھے اوور ایج ہو گئے, وہ کہاں جائیں گے سر؟ اگر یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے, پرمنٹ نہیں ہو جائیں گے, ہم ایز ان 4000 پہ رہیں گے ہمیشہ, تو یہ تو ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, بہت بڑی ناانصافی. کیونکہ ہم نے اچھے گورنمنٹ جاب چھوڑے ہیں اس پالیسی کے لیے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ صاحب 4 سال سے آپ کام کر رہے ہیں, کیا کنٹریبیوشن آپ کی رہی 4 سال میں؟ کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ ڈپارٹمنٹ کو دے چکے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے یا LG ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جتنے پروگرامز ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں چل رہے ہیں یا چلے, تو سب سے بڑا پروگرام بیک ٹو ولیج 1st, 2nd, 3rd, 4th ہم ایز اے فرنٹ لائن ورکر کام کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں, فرنٹ لائن ورکر. دوسری بات LG رولنگ ٹرافی وہ رہبری کھیل کی وجہ سے کامیاب ہے. پنچایت لیول ٹورنامنٹس, مشن یوتھ, کووڈ ڈیوٹی, الیکشن ڈیوٹی اور ڈور ٹو ڈور ہم گئے ہیں سپورٹس کے لیے. جموں اینڈ کشمیر میں سری نگر سے اگر میں کشمیر کی بات کروں, کشمیر میں ہم نے سپورٹس کلچر کریٹ کروایا ہے. کنسیپٹ نہیں تھا سپورٹس کا, گنے چنے لوگ کھیلتے تھے سپورٹس, گنے چنے لوگوں کو پتہ تھا کہ سپورٹس میں بھی کوئی فیلڈ ہے. تو ہم نے ایک نیا کنسیپٹ دیا, رہبری کھیل نے نیا ایک کنسیپٹ دیا, نہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کھیل بھی سکتے ہو اور اس میں بھی اسکوپ ہے, آپ اس میں بھی آگے جا سکتے ہو. کیونکہ میں بھی ہائر سیکنڈری میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ بڑے بچے ہیں 11th 12th میں ان کو پڑھاتا ہوں. تو آج بھی ہم جب وہ دیکھتے ہیں دن میں 50 بار فون آتے ہیں, سر آپ کو کیوں مارتے ہیں پولیس والے, سر آپ سڑکوں پہ کیوں ہو, کیا میسیج آئے گی یہاں؟ کیونکہ 4 سال سے میں نے کوشش کی, میرے ساتھیوں نے کوشش کی, رہبری کھیل ٹیچرس نے کوشش کی ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کرنے کی, جس کو ہم کہتے ہیں سپورٹس کلچر کریٹ کروایا. لیکن 4 سال کے بعد جب لاٹھیاں پڑیں گی, 4 سال کے بعد جب گالیاں دی جائیں گی, 4 سال کے بعد جو ہماری فیمیل ٹیچرس ہیں ان کو گھسیٹ دے دیں گے, تو میسیج کیا جائے گی یہاں سے؟ اور اتنا کنٹریبیوشن, مطلب ان پیرل کنٹریبیوشن جس کو میں کہوں گا, کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور جتنا رہبری گورنمنٹ نے جب چاہا ہمارا یوز کیا, اور بالکل ہم ڈیوٹی میں بالکل پابند ہے. جیسے دوسرے لیکچرر صاحبان, جیسے دوسرے ٹیچرز جو بالکل آنیسٹلی اپنی ڈیوٹی سرو کرتے ہیں, دیتے ہیں, ویسے اسی حساب سے ہم صبح 8 بجے 8:30 بجے ڈیوٹی نکلتے ہیں, شام کو 5 ساڑھے 5 بجے واپس. کیونکہ ہمارا دوسری کینڈیڈیٹ ہماری اسمبلی, کیونکہ مارننگ اسمبلی ہوتی ہے, ہمیں پہلے ہی پہنچنا ہے. اگر جنرل لائن ہمارا ٹیچر وہ 10 بجے اس کی اٹینڈنس ہوتی ہے تو ہمیں 9:30 ہی پہنچنا ہے, کیونکہ ہماری اسمبلی ہوتی ہے. سارا اسکول کا ڈسپلن, اگر میں یوں کہوں کہ جو اسکول چاہے مڈل اسکول ہو, ہائی اسکول ہو, ہائر سیکنڈری ہو, اس کا جو ہارٹ ہوتا ہے, اس کی جو جان ہوتی ہے, وہ فزیکل ٹیچر ہوتا ہے. کیونکہ سارا اسکول فزیکل ایجوکیشن سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات, آج 2700 ٹیچر, ہم 2700 اسکولوں میں ہم اپنا نیشنل فلیگ ہوسٹ کرواتے تھے, نیشنل اینتھم ہوتا تھا. آج کہاں گیا وہ؟ کیا گورنمنٹ کو, LG ایڈمنسٹریشن کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اتنے اسکولز کے بچے سفر کر رہے ہیں؟ آج اگر میں یوں مان کے چلوں 3 لاکھ 4 لاکھ بچوں کو آپ نے روکا ہے کھیلنے سے, کیا اسی سے ہمارا جموں اینڈ کشمیر آگے بڑھے گا؟ اس سے ہماری شروعات ہوگی, اس سے ہماری جیت ہوگی, اس سے ہمارے نیشنل کھلاڑی انٹرنیشنل کھلاڑی نکلیں گے. کیونکہ آلریڈی آج اگر آپ دیکھو گے جو ہمارے فیمیلز کی اگر میں بات کروں گا, وہ نیشنل انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ,
اور جن کے کندھوں پہ نیشنل فلیگ ہوتا ہے. نیشنل فلیگ والوں کے ساتھ انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ کے ساتھ, پی ایچ ڈی اسکالر کے ساتھ, ایم فل نیٹ سیٹ کے ساتھ. اور اس پالیسی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جو سب سے چھوٹی کوالیفیکیشن اس میں وہ ہے بی پیڈ. بی پیڈ کب ہوتا ہے؟ بی پیڈ جب انسان گریجویٹ ہوتا ہے تب جا کے انسان بی پیڈ کر سکتا ہے. تو مان لو ہماری شروعات جو فاؤنڈیشن ہے وہ گریجویشن لیول سے ہوئی ہے. تو گریجویشن اگر میں یوں مانوں تو سب سے بڑی اچھی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. کوئی انسان میں بولا میں گریجویٹ ہوں تو اس کے بعد ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے, چاہے بی پیڈ کوئی کرتا ہے, بی پی کوئی کرتا ہے, ایم پیڈ کوئی کرتا ہے, ایم فل کرتا ہے. تو اس حساب سے آپ دیکھو ہمارے ساتھ جموں اینڈ کشمیر یوتھ کے ساتھ کتنی جاتی ہے. جو بچے, جو ٹیچرز, جو رہبری کھیل ٹیچرز, آپ کا سارا اسموتھلی کام کر رہا ہے. اور جب بھی گورنمنٹ نے چاہا گورنمنٹ نے ان کا استعمال کیا ہے. لیکن پالیسی آئی, میں نے پہلے بھی کہا گورنمنٹ نے بنائی, بی جے پی پی ڈی پی گورنمنٹ تھی, انہوں نے پالیسی بنائی. تو بچوں نے پالیسی نہیں بنائی, انہوں نے بورڈز بنائے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ بورڈز ہوئے. تو پھر ہم ہمارے ریکروٹمنٹ ہوئے, ہمیں آرڈرز ملے. اور آج آپ چاہتی ہو کہ اس میں آپ نے ابھی بات کی فریز کی. سر آپ پالیسی پڑھی, اس پالیسی میں لکھ کے ہے کہ یہ سارے پوسٹس فریزڈ ہے. کن کے لیے؟ رہبری کھیل ٹیچرز کے لیے. آلریڈی ان کو فریز نہیں کرنے ہیں, وہ آلریڈی فریزڈ ہے. آج چاہتے ہیں کہ ڈیفریز کرے. کیوں؟ ہمارا سوال ہے کیوں؟ اگر ہم نے 4 سال دیے, اپنا گولڈن پیریڈ اب ڈپارٹمنٹ کو دے چکے, اچھے سے کام کر رہے ہیں, آپ نے ویریفیکیشن کی, آپ نے 10 بار ویریفیکیشن کی, آپ اور 10 بار کرو, ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے, جیسے آپ مرضی ویسے کرو. لیکن جو کمٹمنٹ آپ نے کی ہے یوتھ کے لیے, رہبری کھیل ٹیچرز کے لیے, کم سے کم تو آج رہبری تعلیم کی میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں, رہبری تعلیم جو کیسے گاؤں مطلب ولیج ٹو ولیج شروعات ہوئی ہے, تاکہ جو ہمیں فار فلنگ ایریاز میں ہمارے اسکول سے تاکہ ان کو ایجوکیشن ملے. تو ہماری جو کریشن ہوئی ہے, ہماری جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول سے ہوئی ہے, زون لیول سے ہوئی ہے, وہ زونوں سے ہوئی ہے, یعنی زون لیول سے ہم آئے. اور بالکل یہ میں آپ کو دعوی کے ساتھ کہتا ہوں, میں آن میڈیا بولتا ہوں, ہم نے جموں اینڈ کشمیر میں سپورٹس کلچر کریٹ کروایا. اور سپورٹس کلچر کنسیپٹ نہیں تھا ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں. اگر یہ سپورٹس کلچر کس نے دیے ہے تو وہ رہبری کھیل ٹیچرس ہے. ڈاکٹر آفتاب, آج آپ کا پروٹیسٹ جو ہے وہ ڈیوکام آفس کے باہر تھا. ابھی تک آپ کے جو پروٹیسٹ ہوئے, کیا سرکار کی طرف سے پھر سے کسی نے اپروچ کیا, کسی سے آپ کی بات ہوئی؟ نہیں, ابھی تک کوئی سرکار کی طرف سے کوئی اپروچ نہیں کیا گیا ہماری ڈیلیگیشن کو یا ہماری ایسوسیشن کو. اس لیے ہم مجبور ہو گئے آج ڈیوکام آفس کے باہر پروٹیسٹ کرنے کے لیے. میں بار بار دہراتا ہوں کہ سرکار کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک باعزت باشعور قوم ہے. آپ ان کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے تو یہ ٹھیک میسیج نہیں جاتی ہے, کیونکہ ہمیں بھی ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں, ہم بھی ہزاروں لوگوں سے اٹھے بیٹھے ہیں. تو سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ فوری اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈے, اور تاکہ ہم بھی اپنے گھروں کو جائے اچھے سے رہ سکیں. کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہمارا بھی مقصد پروگرام کا یہی ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ سرکار تک پہنچے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو پالیسی ہے, جو ہمارے فریز پوسٹس ہیں ان کو ڈیفریز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو. تو دوسری جو ہماری پالیسی میں امینڈمنٹ کی بات رکھی گئی ہے, پوائنٹ نمبر 16 ہے, جو کہ سرکار جب چاہے امینڈمنٹ کر سکتی ہے. وہ امینڈمنٹ یہ ہو کہ ہمارے 5 سال پروبیشن پیریڈ کا جو ٹائم ہے وہ 5 سال ہو, جیسے باقی اسکیموں کا. تو جب یہ چیز ہو جائے گی تب بھی ہم بھی اب ڈگنیفائڈ لائف گزار سکتے ہیں. لیکن خدشہ کس چیز کا ہے؟ ایک میمو نکلنے سے آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ امیجیٹ ہمارے آنریبل ایل جی صاحب سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے, امیجیٹ جو ہے نا, جو آپ نے میمو نکالا ہے, جس کو ہماری ایڈمنسٹریشن میمو بولتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے سہلاب ہے, پلیز آج کے ڈیٹ میں ہی وہ کینسل ہونا چاہیے. آج کے ڈیٹ میں جو ہمارا میمو ہے, جس کو یہ میمو بولتے ہیں, ہمارے لیے تو میمو ہے نہیں, وہ اس کو کینسل. آپ کو ویریفیکیشن کرنی ہے آپ کرو, 10 بار کرو, 50 بار کرو, رہبری کھیل اس کے ساتھ کھڑا ہے, ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جو آپ فریز کی بات کرتے ہو اس کا پلیز اس آرڈر کو کینسل کروائے آج کے ڈیٹ میں, تاکہ ہمیں بھی تھوڑی بہت راحت مل جائے. یہ سر, یہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ پالیسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو تو اس سے غلط میسیج آ رہی ہے. جو ٹیچرس ہمارے ہیں
وہ تو یہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ ہم کہاں جائیں گے 7 سال کے بعد، کیونکہ پوسٹیں اتنی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. اگر یہ کرتے اس ٹائم یا تو ان کو یہ رہبری کھیل اسکیم نکالنی نہیں چاہیے تھی، سیدھے SSRB سے پوسٹ نکالتے. تو آج ان کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہوا ہے اس ٹائم کی سرکار نے. یہ تو ہم نے گھر میں نہیں بنایا ہے، یہ تو ایک کیبنٹ آرڈر ہے، ایک گورنمنٹ نے یہ آرڈر نکالا ہے، تب جا کے ہم لوگ اس میں آ گئے ہیں. اور بہت سارے یہ بول رہے ہیں کہ آپ تو اتنی کوالیفیکیشن ہے آپ لوگوں کی، آپ کہیں اور بھی جا سکتے ہو. میں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں، ہم نے بہت اچھے جاب چھوڑے ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ ہم نے وہ جاب اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ ہم اپنے فیلڈ میں کچھ اچھا کر سکیں. ادروائز ہم کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں. میں تو پولیس میں جاب کر رہا تھا، یا میرے ساتھ بہت سارے ساتھی ہیں جو باقی جاب چھوڑ کر آئے ہیں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم نے ڈگریاں اپنے فیلڈ میں کیا تو اب اپنے فیلڈ میں کچھ بیسٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے بولا، میرے ساتھی نے بھی بولا ہے، ڈائریکٹر صاحب نے خود بولا ہے کہ یہ جب سے رہبری کھیل آیا ہے تب سے 3 لاکھ سے پارٹیسپیشن 30 لاکھ تک پہنچ گئی. یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. گراس روٹ لیول پہ ہم نے کام کیا. آپ کو پتہ ہوگا سر کہ کشمیر میں حالات کیسے رہتے ہیں. ہر گھر ترنگا جو ریلی چلی تھی وہ ہم لوگوں نے چلائی تھی، اور ہم نے کون سے مطلب کیسے تھریٹس وہاں پہ ہوتے ہیں سر وہ ہم نے فیس کیے ہیں. گراس روٹ لیول سے ہم نے ڈرگ ایڈکشن جو مہم چلائی اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف راغب کیا. اور آج آپ دیکھیے کہ سپورٹس کلچر جو ہماری اسٹیٹ میں ایک دوسرے نمبر پہ پہنچا ہے، یہ ہم لوگوں کی وجہ سے پہنچے. سرکار کو دیکھنا چاہیے، ہماری پرفارمنس دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم لوگ اتنا کام کر رہے ہیں اور میگر سے اماؤنٹ پہ. آپ مجھے بتائیے 100 روپے میں کیا آتا ہے سر آج کل؟ اس 100 روپے میں ہم نے 4 سال گزارے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری سیلری کم ہے، ہم نے سوچا تھا کہ ہم 5 سال کے بعد ایز پر آور پالیسی کہ ہم پرمنٹ ہو جائیں گے. جو کمٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوئی ہے آج اسی کمٹمنٹ کو توڑا جا رہا ہے، تو اسی لیے ہم سڑکوں پر ہیں. ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ سر امیجیٹ ہماری پالیسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں کو کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے وہ یہ کیجیے کہ یونیفارم پروبیشن پیریڈ جو ہماری ڈیمانڈ تھی، تو سیلری انکریز یا یونیفارم پروبیشن پیریڈ کی ڈیمانڈ تھی، وہ کیجیے. یہ نہ کریں کہ ہماری پوسٹ آپ ڈیفریز کریں. اگر آپ ڈیفریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کم سے کم ہمیں ایک آرڈر دیجیے کہ آپ کے لیے جتنی پوسٹس ہیں 2670 وہ تو فریز رہیں گے، باقی ڈیفریز ہو جائیں گے. یہ آرڈر دے دیجیے ہمیں، ہم اپنا پروٹیسٹ کال آف کریں گے. کوئی تو آئے سامنے، لیکن سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے سر. ہم نے LG صاحب کو بولا ہے کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی ہماری ڈیلیگیشن کے ساتھ، اس کو کمٹمنٹ کا کیا؟ وہ کہاں گئی وہ کمٹمنٹ؟ وہ 7 دن کا ٹائم جو دیا تھا وہ کہاں گیا؟ LG صاحب بھی چپ بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ٹیچروں کو مارا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا میں کہاں ایسا ہو رہا ہے کہ ٹیچروں کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ بیوروکریٹس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. بیوروکریٹس نے بھی کسی ٹیچر سے پڑھا ہوگا سر، آپ نے بھی کسی ٹیچر سے پڑھا ہوگا. جس کنٹری میں ٹیچر کا ریسپیکٹ ایسا ہو وہ کنٹری فارورڈ کبھی نہیں ہو سکتی سر. جو فارورڈ کنٹریز ہوتی ہے سر اس میں ٹیچر کو ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے سر. جیسے جاپان کی بات کی جائے، جاپان میں ٹیچر کو ایک گرین کارڈ ملتا ہے، وہ تمام سہولیات وہ لے سکتا ہے جو ایک پرائم منسٹر کو ہوتی ہے. اور ہماری کنٹری میں دیکھیے ایسے پہلے بھی ٹیچرز کے ساتھ ہوا ہے، لاٹھیاں پڑی ان کو، آج بھی ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہی وہیں سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم تو ڈیمانڈ کر رہے تھے، اپنی ڈیمانڈ اپنی جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ ان کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ہمارا پروبیشن 5 سال کا کیا جائے. اوپر سے یہ وہاں سے ہمارے ساتھ ہی ناانصافی کر رہے ہیں، ہمارے پوسٹوں کو ڈیفریز کر رہے ہیں. کم سے کم کوئی بندہ آئے یہ بتائے کہ آپ کے جو 2600 پوسٹ ہے وہ تو فریز ہے. یہ پروٹیسٹ ان کو نہیں دکھ رہا ہے. 16 دن سے 18 دن سے ہم پروٹیسٹ پہ ہیں. نیو ایئر بھی ہم نے سڑک پہ منایا. کشمیر کے فار فلنگ ایریا سے آئے ہیں. ہمارے پاس خرچہ بھی نہیں ہے سر، کیسے مینیج کرتے ہیں ہمیں کو پتہ ہے. لیکن یہاں پہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے اور ہماری جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر رہی ہے. بٹ صاحب بالکل آخر میں اگر سرکار آپ کے مسئلے کی طرف توجہ نہیں دیتی ہے تو کیا آپ کا یہ احتجاج چلتا رہے گا؟ بالکل، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی. ہم نے کیا کتنا کنٹریبیوشن ہے اور گورنمنٹ نے ہی کیبنٹ سے ہی پالیسی آئی ہے. اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ملا ہے تو پہلے میں کہوں گا LG صاحب کو آپ ہمارے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ انصاف کے آگے ہر ایک کو جھکنا پڑے گا. دوسری بات، تب تک یہ پروٹیسٹ ختم نہیں ہوگا. تو اگر میں یوں کہوں، رہبری کھیل ٹیچرز ویل ڈسپلنڈ کوالیفائڈ لوگ ہیں، تب تک گھر نہیں جائے گی. اور اگر ہماری اب موتی بھی یہاں پہ ہو جائے گی، ہم واپس گھر نہیں جائے گی جب تک ہماری LG ایڈمنسٹریشن ہم میرے ساتھ انصاف نہیں کرے گی.
بٹ صاحب اور ڈاکٹر آفتاب، جی آپ نے اسٹوڈیو میں آئے، اپنا وقت دیا، اور ہماری یہ کوشش تھی کہ آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کے جو مسائل ہیں وہ سرکار تک پہنچے. ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ سرکار تک پہنچے جی. اور وہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں، اور خاص کر جو آپ کے دو بنیادی ایشوز ہیں، آپ کی ریگولائزیشن پالیسی کو لے کر، اور اس کے بعد دوسرا آپ کا جو ایشو ہے آپ کی جو پوسٹ فریزڈ ہیں آلریڈی، اس کے اوپر جو ہے وہ سرکار کوئی ٹھوس فیصلہ لے، تاکہ آپ لوگوں کو اتنی ٹھنڈ میں سڑکوں پہ جو ہے وہ نہیں آنا پڑے. آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. تو یہ تھے رہبر خیل ٹیچرز کے اسپوکس پرسن، اور آپ نے سنا کہ کیا ایشوز ہیں ان کے. پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم آواز بنیں ان لوگوں کی جو سڑکوں پر دربدر ہیں، جن کے کوئی مسئلے مسائل ہیں. اور اس پروگرام کے ذریعے ہم سرکار سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو پچھلے 4 سال سے صرف 4,000 روپے کی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں اور سرکار کی بڑی بڑی اسکیموں کا حصہ بن چکے ہیں، تو ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. اور خاص کر ان کی کوالیفیکیشنز دیکھ کر جو ہے وہ اچنبھا ہو جاتا ہے کہ اتنے زیادہ کوالیفائڈ ہونے کے باوجود بھی اگر ان ٹیچرز کو سڑکوں پر احتجاج کرنا پڑے، لاٹھیاں کھانی پڑے، تو شاید ہم ڈیولپ نہیں بلکہ بیکورڈ، بلکہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اجازت دیجیے. آداب.